آج کی ویڈیو تو میرے دوستو ہر ہندو ہر مسلمان کے لیے اتنی خاص ہے کہ جو شخص محروم ہو گیا وہ پچھتائے گا، وہ ضرور پچھتائے گا۔ آج نالج بھر بھر کے لوگ لے جائیں گے، اتنا بڑا نالج لے جائیں گے مفتی شمائل کے ذریعے، یہ پنڈت جی کے ذریعے۔ اور میرے دوستو ایک بڑا دھوکہ بھارت کے ساتھ آخر ہونے کیا والا ہے میرے دوستو۔ کل سلیم واسطیق پکڑے گئے 13 سال کے بچے کے ہتیا کانڈ میں۔ آج یا کل کی یہ نیوز ہے کہ ایک اور شخص جو اپنے آپ کو پنڈت بتانے کی کوشش کر رہا تھا یا ایکس مسلم بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہندوستانی بدلانے کی کوشش کر رہا تھا اور نکلا بنگلہ دیشی، اس کو پولیس نے جو ہے اریسٹ کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ایکس مسلم ہیں ان کے ساتھ کارروائی ہو سکتا ہے بھارت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ خاص طور سے مفتی شمائل صاحب کی گفتگو میرے دوستو ہر ہندو اور مسلمان کو سننا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مفتی شمائل کی ویڈیو کیوں ہندو دھرم کے لوگ دیکھیں، لیکن آج بہت بڑا فائدہ ان کا بھی ہونے والا ہے، اس لیے میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک بڑا راز فاش ہوگا۔ اور یہ پنڈت جی نے میرے دوستو جو پڑھ کر سنایا ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عبرت اور خاص طور سے ان مسلمانوں کے لیے ایک زوردار تماشا کہا جائے گا جو لوگ اس کے پڑھنے سے محروم ہیں۔ ہاں میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں نالج بھرا ہوا ہے، لیکن محرومی کی بات یہ ہوگی کہ آپ ہو سکتا ہے اسکپ کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ اتنی زیادہ ویڈیو آ رہی ہے بھر بھر کے، کتنوں کی ویڈیو دیکھو گے، کیا کیا دیکھو گے۔ لیکن آج اگر آپ نے وقت نکال لیا نا، اور ایک خاص بات اس میں یہ آنے والی ہے، جو لوگ چوری کا پاور استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چوری کا پاور لوگ استعمال کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح اپنے آپ سے مطمئن ہے، دھڑلے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کوئی آپشن ایسا ہے کہ وہ چوری کی پاور جائز ہو جائے گی؟ میرے دوستو رکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز عام ہو رہی ہے۔ اور مفتی شمائل نے سارے مسلمانوں کو میرے دوستو کیسے بچنا ہے ایک ایسا راستہ بتایا ہے جس میں ہر ہندو ہر مسلمان بھائی کو شریک ہونا ہے۔ لیکن ہندو بھائی کے لیے کیا خاص بات اس میں ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم پنڈت جی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد مفتی شمائل صاحب کی ویڈیو دکھا کر ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے، اور وہ چوری کی پاور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، دھڑلے سے جی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ان کے متعلق وہ ایک بڑا نالج دیتے ہوئے میرے دوستو ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ ویڈیو تھوڑا لمبی ہوتی ہے لیکن نالج سے بھری ہوتی ہے۔ آئیے پنڈت جی کی زبانی سنیے، اور ان کی بات سننے کے بعد میری بات سن کے اس کے بعد مجھے کچھ بولنا ہو سکتا ہے، آپ مجھے کچھ بول جائیں کہ ارے یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سارے مسلمان تو نہیں لیکن کچھ لوگ، اور آگے جو نالج بھرا ہوا ہے میرے دوستو جو بھر بھر کے آپ کو لے کے جانا ہے، اس کے لیے تو آپ کو رکنا ہی پڑے گا۔ کہ جب ہماری کتھا چل رہی ہو اور نماز اور اذان کی آواز آئے تو اپنی کتھا روک دو۔ وہ جو آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے یوگی ہے نہیں اور محمد صاحب کے سوا اس کا کوئی رسول ہے نہیں۔ اسی میرے دوستو میرے عزیزو، میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی نے، آپ سوچیں گے کلمہ ہی تو پڑھے ہیں، لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں پہلے یہ تو سنو۔ پنڈت جی نے کلمہ بھی پڑھا اور کلمے کا ترجمہ بھی بتایا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو 100% مسلمانوں کتنے % لوگوں کو کلمہ بھی یاد ہے صحیح طریقے سے، اور کلمہ اگر یاد ہے تو ترجمہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ 60 سے 70% لوگوں کو، 30% کا کیا ہوگا؟ تو ایک زوردار تماچا ہے کہ ایک ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے پنڈت جن کو کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں جانکاری کیوں لی ہے کہ جانکاری لی جا سکتی ہے۔ ایک مسلمان، میں نے نہ جانے کتنے مسلمانوں سے پوچھا تو ان کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ میرے دوستوں میں اپنی بتا رہا ہوں، آج پسینے سے تربتر ہوں، میں جانے کی کوشش مت کرنا۔ ان کو جانکاری کیسے ہوگی میرے دوستوں، ان کو جانکاری کیسے پہنچے گی؟ اس میں علماء آگے آئیں نکل کر، اور عام مسلمان جو پڑھے لکھے وہ بھی ساتھ میں چلیں، ایک ایک فرد تک پہنچا جائے اور سب کا کلمہ سب سے پہلے صحیح کرایا جائے، اس کے ترجمے کو بتایا جائے۔ میرے دوستو یہ ذمہ داری آج سے ہمیں نبھانا ہے۔ ہر گاؤں، ہر علاقے، ہر قصبے میں ایک 5-6 لوگوں کا جو ہے ایک مجمع قائم کرنا ہے، فرد فرد کے پاس پہنچنا ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے سکھانا ہے، اس لیے کہ کل قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ میرے بہت سے بندے تمہارے علاقے میں بغیر کلمے کی دنیا سے چلے گئے، جبکہ وہ دنیا میں مسلمان تھے۔ میرے دوستو اس کی جو چھان بین ہونا چاہیے، اس کے لیے جانچ پڑتال ہونا چاہیے، اور ایک نارمل محنت ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پر آپ کو بہت بڑا فاقہ کرنا ہے، تلوار اٹھانی ہے، جنگ کرنی ہے۔ اتنی چھوٹی قربانی اگر مسلمان نہیں دے گا تو یہ
مسلمان میرے دوستوں دنیا سے جا رہے ہیں، کلمہ صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے کلمہ صحیح کراؤ، اس کے بعد بہت سی جانکاریاں ان کو دینے کی، روز آنا کی ایک سسٹم بناؤ، یا ہفتے میں یا تیسرے دن ان تک پہنچنے کی کوشش کرو میرے دوستوں میرے عزیزوں. ان کو میں تبلیغی جماعت کی طرح 4 مہینہ 40 دن 3 دن جانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ان کو ان کے گھر پر ہی سکھانے کی شکل قائم کر لو، ورنہ قیامت میں پوچھا جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا. اب آپ آئیے جو ہے مفتی شمائل صاحب کا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، جس سے ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر سکھ، ہر عیسائی کو ایک بڑا نالج حاصل ہوگا، اور وہ نالج لینے کے بعد میرے دوستو اس کے دل کو ایک ٹھنڈک پہنچے گی کہ آج تو بہت بڑا کام بن گیا. لیکن ویڈیو دیکھنے تک ہو سکتا ہے بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے، میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈال دوں گا اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور وہ چوری والا پاور جو ہے کیسے جائز ہو جائے گا، اس کی بات تو بہت ہی اہم اور ضروری ہے. آئیے مفتی شمائل کی بات سنیے. جبکہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی بازار میں کئی سارے نقلی نوٹ چل رہے ہیں، لہٰذا اصلی نوٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. نہیں، نقلی نوٹس جو چل رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹس موجود ہیں، تبھی تو نقلی بنائے گئے. تو اسی طریقے سے ریلیجنز میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ مین میڈ ریلیجنز موجود ہیں، بس پاس میں بھی رہیں، ختم بھی ہو گئے، اور ایسے ریلیجن کے اندر آپ کو فلاز نظر آئیں گے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو ریلیجن مین میڈ ہے اس کے تعلق سے آپ کے اندر جو ہے آپ کیسے اس سے ڈٹے رہیں. ظاہر ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو تلاش کریں، کامن سینس یوز کریں، کامن سینس یوز کریں، پڑھیں کیا وجہ ہے، کیوں وجہ ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں مسلمان نوجوانوں کو بالخصوص کہ اگر اسلام کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی تذبذب آئے نا، سب سے پہلا اصول آپ یہ جان لیجئے کہ ایک چیز اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا آنسر ہی نہیں ہے. رائٹ، ورنہ یہ بھی تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے نا، جی، کہ اس کے جہالت ہو گئی ہے. جہالت کی وجہ سے آپ کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم، آئی ول ڈو ریسرچ، میں پوچھوں گا، میں پڑھوں گا اور تحقیق کروں گا تاکہ مجھے پتہ چلے. تو جب بھی کوئی ڈاؤٹ آئے، جب بھی کوئی آپ کو شبہ آئے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آئیے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرا نالج لمیٹڈ ہے، میرا وزڈم لمیٹڈ ہے، اس وقت اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پیچھے جواب ہی نہیں ہے. بالکل. اب میں اسٹرائیو کروں گا، کوشش کروں گا کہ کیسے اس چیز کے جواب کو میں حاصل کروں. میرے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ مسلمانوں کو نہ سمجھ میں آئی ہو. ایک مسلم لوگ کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، وہ ڈیبیٹ کے ذریعے اور اس طریقے سے میسج کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے عام مسلمان جو لبرل ٹائپ کے ہیں، جو زیادہ تر انگلش میڈیم سے پڑھے ہیں، ان کو ورگلا کر اور ایک مسلم بنانے کی کوشش، اور نہیں تو کم سے کم اسلام سے پھر جانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں، تاکہ کوئی جملہ ایسا بول دے وہ مسلمان تاکہ اسلام سے خارج ہو جائے. چونکہ وہ بیچارہ لبرل مسلمان ہے، وہ انگلش میڈیم سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو اتنی گہرائی نہیں حاصل، اتنی فقہ نہیں حاصل ہے کہ کس کا جواب کیسے دینا ہے. تو اس کو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، پہلے تو جواب دے. جہاں اس کو لگے کہ میں یہاں جواب نہیں دے پا رہا ہوں تو وہاں خاموش ہو جائے، بولے کہ میں کل بتاؤں گا، اور اپنے معتبر علماء سے جڑ کر اس کا جو ہے سوال کا جواب حاصل کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے. اس کے آگے نہ بولے اس لیے کہ معلومات نہیں ہے. جیسے کسی کو ڈرائیوری نہیں آتی اور گاڑی پہ بیٹھ گیا، بول رہا ہے میں چلا لوں گا تو کیا کرے گا وہ؟ تو پتہ چلا پہلے سیکھنا پڑے گا. کسی کو تیرنا نہیں آتا اور وہ غوطہ مار دیا سمندر میں، تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ اسی طریقے سے اسلامک نالج نہیں ہے تو ہمیں بحث نہیں کرنا ہے. یہی تو سب سے بڑی چالاکی ان کی ہے کہ آپ کو بحث میں پھنسا کر آپ کو اسلام سے خارج کرواتے ہیں، یا تو ایک مسلم بنا دیتے ہیں. آپ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہاں یار یہ کیسے، ہاں یار وہ کیسے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جب اس کا جواب موجود ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کا جواب موجود ہے. پھر آپ بہک کیوں رہے؟ تو یہ بات ہندو دھرم کے لیے بھی، ہندو دھرم کو بھی وہ ورگلاتے ہیں. جو میں کہہ رہا تھا ہندو بھائی کے لیے ضروری ہے تو وہ اپنے گیانیوں سے پوچھیں، ان کے گیانی ضرور ان کا کچھ نہ کچھ حل بتائیں گے کہ ہندو بھائی اس میں یہ نالج حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر اس طرح کا نالج حاصل رہے گا تو ہم ایک مسلمان کی مدد کر سکیں گے. جیسا کہ ایک مسلم لوگ ہندو بھائیوں کو بھی بہکانے کی، ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، عام طور پہ دیکھ رہے پکڑے بھی جا رہے ہیں. تو وہ ہندو بھائی اگر جانکار ہوگا تو ایک مسلم بھائی کو بچا لے گا، کہے گا کہ جاؤ اپنے علماء سے بات پوچھو، آپ بحث میں مت پڑو. اس لیے کہ ان کا کام ہی ہے بہکانا، پھسلانا، الجھانا، مذہب کو برا بھلا کہنا. اس لیے میں ہندو بھائیوں کو روکا. اب میں آگے جو بات بتانے والا ہوں، چوری کی لائٹ، چونکہ ہندو بھائی بھی استعمال کرتے ہیں. تو جو چوری کی لائٹ ہے میرے دوستو میرے عزیزو، پہلے تو کسی حال میں جائز طریقے سے آپ کو چلانا ہے، لیکن آپ کے سامنے کوئی مجبوری آ گئی یا آپ نے جان بوجھ کر ایسا کر دیا، پھر بھی آپ کی بچت نہیں، یعنی کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے. یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے میرے دوستو. اس لیے میں روکا ہوں سارے ہندو بھائیوں کو. جبکہ سرکار نے نہیں دیکھا، آپ نے چوری سے استعمال کر لیا، پھر بھی آپ نہیں بچ سکتے. وہ پیسہ کہاں جائے گا؟
وہ پیسہ سرکار کے اکاؤنٹ میں آپ کو ڈالنا پڑے گا. کوئی بھی چیز ایسی سرکار کی خریدنا پڑے گا آپ کو جس سے سرکار کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ چلا جائے. دیکھو چھوٹ نہیں ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ اتنا ہی پیسہ جتنی پاور بل آئی ہے، اگر آپ نے جان کے یا انجانے میں یا مجبوری میں کسی طرح بھی کیا ہے تو یہ راستہ اگر آپ نے نہیں اختیار کیا، اتنا پیسہ جتنا آپ کے پاس آیا ہے یعنی پاور بل کا، وہ پورا پیسہ آپ کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا. سوچو، مذہب اسلام آپ کو گنجائش نہیں دے رہا ہے. راستہ بدل گیا لیکن گنجائش نہیں ہے کہ آپ یعنی فری کی لائٹ جلا کر استعمال کر کے زندگی گزار سکیں. اس لیے بہتر یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جب کہیں نہ کہیں پیسہ دینا ہی ہے تو پھر جائز طریقے سے چلانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ سرکار کے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچے اور ہمارا لائٹ کا استعمال کرنا حلال ہو اور کل قیامت کے دن ہم پکڑے نہ جائیں. اگر ہم نے یہ سارے آپشن پہ عمل نہیں کیا، سب سے بہتر آپشن میں نے بتا دیا، تو قیامت میں ہم پکڑے جائیں گے. ہم بچ نہیں سکتے. جتنے لوگ مطمئن ہیں کہ وہ چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے تو میں بھی چلا لوں، آدھی بھیونڈی چلا رہی تو آدھا ممبئی چلا رہا ہے، تو یہ چلنے والا نہیں ہے. پرسنل حساب دینا ہے اللہ کو. پرسنل زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا باپ آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی بیوی آپ کے کام نہیں آئے گی جو دن رات آپ کی خدمت کرتی تھی. اس لیے آپ کو اپنی پرسنل زندگی دیکھنا ہے. یہ سارے آپشن کو یاد رکھو میرے دوستو. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب دینا ہی ہے تو ہمیں جو ہے جائز طریقے سے لائٹ میٹر کے حساب سے چلانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جانکاری کے لیے آپ علماء سے رابطہ کریے میرے دوستوں. میں نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر زندگی رہی، بہت گرم سے میں پریشان ہوں، اور انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں اور جانکاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے میرے دوستو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.